الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة آمنت بالله صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزار سکے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی کو گزارنا یہ ایک مسلمان پر بحیثیت مسلمان ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء اور رسول کو بھیج کر اس دنیا میں اپنی خوشی کو بتا دیا، اپنی ناخوشی کو بتا دیا، آخر میں ہم سب کے آقا تمام رسولوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کو بتا دیا کہ اللہ ان کاموں سے خوش ہوتا ہے اور ان کاموں سے ناراض ہوتا ہے۔ ایک مسلمان کی بحیثیت مسلمان یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزارے، لیکن انسان ہے اور انسان سے بھول چوک بھی ہو جاتی ہے، بسا اوقات جان بوجھ کر اللہ کی نافرمانی نہیں کرنا چاہتا، بول کر ہی اللہ کا حکم جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مرضی کے مطابق عمل نہیں کر پاتا۔ اب جو انسان اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزار پاتا بلکہ اس سے گناہ ہو جاتے ہیں، اس گناہوں کی زندگی سے واپسی ضروری ہے۔ گناہوں سے واپسی اور گناہوں کی زندگی سے واپسی، اس کا نام اصلاح ہے، اور ہر مسلمان پر اپنی اصلاح کی طرف توجہ دینا ضروری ہے۔ عام انسان اس صلاحیت کا ہوتا نہیں کہ جب اس سے گناہ ہو جائے تو وہ فوراً توبہ کرے اور اپنے آپ کو سنوار لے۔ عام انسان کی یہ سوچ ہوتی نہیں ہے، لیکن ہے یہ ضروری کہ جس سے گناہ ہو جائے اس کو چاہیے کہ اپنے گناہ سے توبہ کرے، گناہوں کی زندگی سے واپس آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی شروع کرے۔ اس کے لیے بسا اوقات کسی نہ کسی بڑے کی ضرورت پڑتی ہے کہ جس سے رہنمائی لے کر بندہ گناہوں کی زندگی سے دور ہو سکے، کیونکہ آج کل طبیعتوں میں، مزاجوں میں اس قدر بگاڑ آ چکا ہے کہ بس اوقات بندہ غلط کام کرتا بھی ہے تو اس کو غلط کام غلط لگتا نہیں ہے، بندہ گناہ کرتا بھی ہے تو پھر بھی اپنے گناہ کو گناہ سمجھتا ہے، اس کو وہ گناہ معلوم ہی نہیں ہوتا۔ اب جس کام کو بندہ گناہ ہی نہیں سمجھتا
اس سے توبہ کی توفیق کیسے ہوگی؟ اگر کسی بڑے پر اعتماد کرے گا اور اس کو اپنی زندگی کے حالات سے آگاہ کرے گا تو وہ بتا دے گا بھائی یہ کام آپ کا زندگی کا یہ ٹھیک ہے، سنت کے مطابق ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق ہے، اور یہ ٹھیک نہیں ہے، لہذا اس سے تمہیں باز آنا چاہیے۔ اس عمل کا نام اصلاح ہے، اور جس پر اعتماد کیا جائے اور جس کو زندگی میں اپنا بڑا مان لیا جائے اور اپنی اصلاح کی کوشش اس سے کروائی جائے تو اس کو شیخ، پیر اور مرشد کہتے ہیں۔ پیر کہتے ہیں بوڑھے آدمی کو، لیکن پیر کے لیے بوڑھا ہونا ضروری نہیں ہے، یہ پیر فارسی زبان کا لفظ ہے اور یہ بوڑھے آدمی کو کہتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں پیر کہتے ہیں اس شخص کو جو کسی کا مصلح ہو، مرشد ہو اور غلطیوں کی اصلاح کر سکتا ہو۔ مرشد کے معنی راہ دکھانے والا، وہ سنت کا راستہ دکھاتا ہے، وہ جنت کا راستہ دکھاتا ہے، وہ ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے، اس لیے اس کو مرشد کہہ دیتے ہیں۔ مصلح بھی کہہ دیتے ہیں کہ اس لیے کہ وہ اصلاح کا راستہ بتاتا ہے، بندے کی اصلاح کرتا ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بسا اوقات بندہ اپنی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے خلاف چل رہا ہوتا ہے، گناہ کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کو خود اپنے گناہ کا احساس نہیں ہوتا اور وہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہا ہوتا، اس لیے توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی۔ تو ایسا بندہ جس کو عام طور پر اپنی غلطیوں کی اصلاح کے لیے کسی مصلح کی ضرورت ہو، اس کو چاہیے کہ ضرور اس کا انتخاب کرے۔ اور علماء مشائخ نے لکھا ہے کہ عام آدمی کے لیے کسی نہ کسی شیخ سے بیعت ہونا ضروری ہے، کیونکہ عام آدمی کو بس اوقات زیادہ شریعت کے احکام کا علم نہیں ہوتا اور اصلاح کے طریقوں کا علم نہیں ہوتا، اور بس اوقات اللہ کی خوشی کا پتہ نہیں ہوتا، اللہ کی ناراضگی کا علم نہیں ہوتا۔ اس لیے اس کے لیے کسی بڑے کے ہاتھوں بیعت کر کے اس سے پوچھ کر اس کی رہنمائی میں زندگی گزارنا ضروری ہے۔ علماء کے حق میں عموماً یہ فرمایا جاتا ہے کہ ان کے لیے بیعت کرنا مستحب ہے، عام آدمی کے لیے ضروری ہے۔ باہر کیف یہ جو بیعت والا عمل ہے، یہ بیعت والا عمل ہے کیا؟ یہ بیعت والا عمل اصل میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے مطابق چلنے، سنت کے مطابق زندگی گزارنے اور گناہوں سے بچنے کا ایک قسم کا معاہدہ ہے جو بندہ اپنے کسی بڑے سے کرتا ہے، ایک وعدہ ہے جو اپنے بڑے سے کرتا ہے کہ بھئی میں اپنی زندگی جو ہے آئندہ اس طرح گزاروں گا کہ سنت پر عمل ہو سکے اور گناہوں سے بچ سکوں۔ یہ بیعت ہے، یہ معاہدہ ہے، بڑے کے ہاتھ پر کرنا۔ آج ہمارے ہاں دو طرح کے لوگ ہیں، بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ بیعت کو ویسے ہی ٹھیک نہیں سمجھتے اور سمجھتے کہ یہ کوئی بیعت کرنا، یہ کوئی مرید ہونا یا مرید کرنا یہ کوئی شریعت میں ہے ہی نہیں اور یہ سراسر شریعت کے خلاف ہے۔ اس طرح کہ عموماً آج کل کے یہ متجددین اور غیر مقلد حضرات کا خیال ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بیعت ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے، شریعت میں سے کوئی اصل ہی نہیں ہے، حالانکہ ان کے بڑے حضرات کی سوانح حیاتیں موجود ہیں اور ان کی زندگیاں موجود ہیں، وہ خود کسی نہ کسی بڑے کے ہاتھ پر بیعت تھے۔
اور دوسرے قسم کے لوگ وہ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ بیعت ہونی چاہیے، مرید ہونا چاہیے، لیکن ان کو نہ تو بیعت کے مقصد کا پتہ ہے، نہ ان کو یہ پتہ ہے کہ بیعت کرنے کس سے ہے۔ تو ہر آدمی کو مصلح، ہر آدمی کو مرشد بنانے کو تیار ہے، اور خالص دنیا دار لوگوں کو، خالص دنیا دار لوگوں کو، دنیا کے طالب لوگوں کو اپنا پیر بنا لیتے ہیں، اور پھر ساری زندگی ان کے ہاتھوں لٹتے رہتے ہیں۔ ان کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ یہ مرید جب آئے آتا ہو بھی کچھ لے کے آئے، جب جائے تو جاتا ہو بھی کچھ دے کے جائے، اور جب ایسے لوگوں کے ہاتھ پہ بیعت ہوتے ہیں، بیعت کا مقصد ہی پتہ نہیں ہوتا، عموماً اصلاح کی طرف توجہ نہیں ہو پاتی، اور اسی سے متنفر ہو کر جن لوگوں نے آج بیعت کا، تصوف کا انکار کیا ہے، اسی سے متنفر ہو کر کیا ہے کہ جی پیر تو جو ہے آج کل لوگوں کی جیبوں پہ نظر رکھتے ہیں، پیر آج تو جو ہے وہ صرف دنیا کمانے کے چکر میں ہے، لہذا یہ کام سوائے جو ہے وہ مال اکٹھا کرنے کے ڈانگ، یہ مال کمانے کا ہے، اس کی اور کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حالانکہ کام اپنی جگہ مقدس ہے، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گاہے بگاہے خود صحابہ کرام سے بیعت لی ہے۔ اس بیعت کو بیعت الطاعات کہتے ہیں، نیکی کے کام کرنے پہ بیعت۔ اور سیاستہ میں کئی روایات موجود ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے بیعت لیا کرتے تھے، اور اس بیعت کا مقصد گناہوں کی زندگی سے دوری تھا۔ ابھی میں عصر کی نماز سے پہلے اسکول والے بچوں کو بھی پڑھاتا ہوں، تو 5ویں والے بچوں کو پڑھا رہا تھا اسلامیات۔ وہ اللہ کا شکر ہے کہ مدرسے میں بخاری شریف پڑھانے کا اور مشکات شریف پڑھانے کا اجازت بھی ہے، 5ویں والوں کو اسلامیات ہی پڑھاتا ہوں۔ ابھی اس میں ابھی سبق پڑھا رہا تھا، تو اس میں یہی آیا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والے سے کہ نبوت کے 11ویں اور 12ویں سال آپ نے مدینہ طیبہ سے آنے والے کچھ حضرات کو اسلام کی دعوت دی اور ان سے بیعت لی۔ اب ایک تو بیعت الاسلام، ایک بندہ مسلمان ہے، اس کو مسلمان کرنے کے لیے بیعت لی تو بیعت الاسلام ہے۔ اس کے علاوہ بھی 5 چیزوں پر بیعت تھی، وہ یہی چیزیں تھی کہ بھئی اللہ کے حکموں کو مانیں گے، چوری نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، شرک نہیں کریں گے۔ ہاں جی، تو یہ بیعت تو اپنی جگہ ثابت ہے، مردوں کی کیا عورتوں کی بھی ثابت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مومن عورتیں آپ کے پاس آئیں، ہاں جی، وہ بیعت کرے تو ان سے بھی بیعت کر لیں۔ یبایعنک علی اللہ یشرکن باللہ ولا یسرکن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن، خواتین سے بھی بیعت کا تذکرہ ہے۔ ہاں یبایعنن اللہ، اب ان سے بیعت کر لیں۔ بیعت کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے، اس کا انکار تو نہیں ہے۔ میرے خیال میں جن لوگوں نے بیعت کا انکار کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جو بیعت کرنے والے دیکھے ہیں، بیعت لینے والے دیکھے ہیں، ان کے حالات ایسے ہیں کہ ان کا مقصد کوئی نہ بیعت کرنے والے کا، اللہ کے حکموں کے مطابق، شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق زندگی گزارنے کا، نہ بیعت کرنے والے کا، نہ کرانے والے کا، دونوں کا مقصد ایسا ہی دنیا داری والا۔ ہمارے ارد گرد کئی اس طرح کے لوگ ہیں جن کے لوگ مرید ہوتے ہیں کہ جی وہ نمبر کھیلتے ہیں تو ان سے نمبر لینا ہے، کہتا ہے میرا مرید ہو جا پھر تجھے بتاؤں گا نمبر تیرا کون سا نکلے گا۔ ہاں جی، تو یہ دنیا داری کی باتیں ہیں، حالانکہ بیعت کا یہ مقصد نہیں ہے۔ تو بعض لوگوں نے بیعت کا ویسے ہی انکار کر دیا،
اور بعض نے بیعت کا اقرار کیا، بیعت کو مانا، لیکن یہی نہیں پتا بیعت کا مقصد کیا ہے، یہی نہیں پتا بیعت کرنے کس کی ہے۔ اب بیعت کا مقصد تو مرشد ارشد راستہ دکھانے والا ہو، اور جو مرشد یہی کہے کہ بھائی تمہیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں روزہ رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، نہ وہ خود نماز پڑھتا ہے، نہ وہ کسی اور کو پڑھنے دیتا ہے، نہ وہ خود روزہ رکھتا ہے، نہ روزہ کی ترغیب دیتا ہے، نہ وہ خود سنت پر چلتا ہے، نہ سنت پر جو ہے وہ چلنے کی ترغیب دیتا ہے، تو وہاں کیا کام ہوگا؟ ایک بندے نے ایک دن بتایا کہ ایک جگہ پر فلاں دربار کے گدی نشین آئے ہوئے، اعلان ہوا جس نے زیارت کرنی ہے تو کر لو۔ تو میں نے کہا پھر آپ گئے تھے؟ کہ ہاں گیا تھا۔ کہتے میں گیا، دیکھا تو داڑھی منڈا بندہ بیٹھا ہے، 4 پہ لوگ اس کے ہاتھ چوم رہے ہیں۔ کہ میں بڑا حیران ہوا کہ معروف بزرگ اور ان کے گدی میں بیٹھا آدمی جس کی نہ داڑھی نہ بات، کوئی شریعت کے دکھانے کے اندر کام ہی کوئی نہیں۔ کہتے میں نے وہاں بڑے سے پوچھ لیا کہ یار یہ لوگ ہاتھ چوم رہے ہیں ان کے، تو یہ بڑے بزرگ ہیں تو خود ان کا اولیاء سنت کے مطابق نہیں ہے۔ کہنے لگے داڑھی منڈی ہوئی ہے۔ کہنے لگے پھر کیا وہ داڑھی منڈی ہوئی ہے؟ ان کی داڑھی باہر نہیں ہے، ان کی داڑھی اندر ہے۔ یہ عجیب تعویلیں۔ تو میرے بھائیوں، بیعت کا مقصد اصلاح ہے، اور جو جس کی خود اصلاح ہے وہ دوسرے کی بھی کر سکے گا۔ اس کی اپنی اصلاح نہیں ہے، دوسرے کی اصلاح کیسے کر سکے گا؟ آج کل بیعت جو ایک فیشن بن گیا، بیعت فیشن بن گیا۔ حالانکہ بیعت کی اہمیت اپنی جگہ موجود ہے، لیکن بیعت کو لوگوں نے بطور فیشن کے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ کیسے؟ ایک تو یہ خالص دنیا داری کے لیے بیعت، کہ میں اس کے ہاتھ بحث نہیں کر رہا ہوں کہ یہ جو ہے مجھے پیسہ دلائے گا، میرے ہاتھ اتنا پیسہ آج فلانے بندے نے بیعت کی تھی وہ امیر ہو گیا، بلکہ بیعت کا یہ مقصد ہی نہیں ہے۔ ہاں جی، فلانا دنیا کا مسئلہ میرا حل ہوتا ہے اس لیے بیعت کر رہا ہوں، یہ فیشن ہی ہے۔ یا آج کل ایک اور طریقہ چلا فیشن کا، بیعت کا، کسی بڑے سے بڑے بزرگ کے یہاں بیعت ہو جاؤ، کسی بڑے سے بڑے بزرگ کے یہاں بیعت ہو جاؤ، خاص زندگی میں ایک مرتبہ بھی کبھی اس سے ملاقات نہ ہو سکتی، مصور بھی نہیں ہو سکتا، اس سے بیعت ہو جاؤ۔ یعنی خواہش ہے کہ میں نے بیعت کرنی ہے تو بڑے سے بڑے شیخ کی کرنی ہے، بڑے شیوخ کی بیعت مانا نہیں ہے۔ لیکن میں ایک مسئلے کی طرف توجہ دلانا ضروری سمجھتا ہوں کہ بیعت کا اصل مقصد ہے اصلاح۔ جس شیخ سے زندگی میں آپ پرسنل الگ طور پر سلام بھی نہیں لے سکتے، کوئی اپنے دل کی بات بھی نہیں کر سکتے، تو مجھے بتائے تو بیعت کا جو ہے وہ مقصد کیا ہے، کیسے حاصل ہوگا؟ ہاں، اگر آپ نے برکت کے لیے بیعت کی ہے اور گناہ سے توبہ کے لیے ان کے آگے بڑھتے بیعت کر لی، بڑے شیخ ہیں، ملاقات ان سے نہیں ہو پاتی، یا تو ان کی مصروفیت بہت ہے یا شخصیت بہت بڑی ہے، تو کوئی حرج نہیں، برکت کے لیے کیا تو۔ لیکن مسلسل رابطے کے لیے آپ کسی اور سے بیعت کر لیں، ان کے خلفاء میں سے کسی خلیفہ سے کر لیں، ان کے متعلقین میں سے کسی متعلق سے کر لیں۔ بیعت کا اصل مقصد اصلاح ہونا چاہیے۔ جن لوگوں کی سوچ ہے کہ بڑے کے بڑے پیر سے بیعت ہونا ہے، تو محض میں لوگ کہہ سکوں فلانے پیر سے میں بیعت ہوں، اعمال کی طرف توجہ ہی نہیں ہے۔ کیا اعمال کیسے ہیں؟ ایسی بیعت کا فائدہ نہیں ہے۔ برکت کے لیے مشائخ کی بیعت کر سکتے ہیں، اور واقعی اس کی برکات اپنی جگہ پر ہیں، لیکن یہ کہ اگر آپ اصلاح چاہتے ہیں تو آپ کو کسی ایسے شخص سے بیعت ہونا پڑے گا جس کو آپ خود متقی پرہیزگار سمجھتے ہیں، اور ساتھ آپ اس کے ساتھ شخصی رابطہ کر سکتے ہو، تاکہ اپنے حالات بتا کر ان سے اپنے حالات پر مشورہ لے سکیں۔ اگر غلطیاں ہیں تو اس کی اصلاح کر سکیں، وہ آپ کو بتا سکے بھائی یہ معاملہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے، ایسے نہیں، ایسے کرو جی۔ تو یہ محض فیشن برائے فیشن ہے۔ کئی بندے ہوتے ہیں کسی بزرگ کو چھوڑتے نہیں، کوئی بزرگ کہیں آ جائے فوراً اس کی آگے بات کر لینی، فلاں جگہ پہ جلسہ ہے، بھاگ کے چلے گئے وہاں جا کے بات کر لی۔
اگلے ہفتے دوسرے کا جلسہ ہے، وہاں جا کے باقی جا کے اسے اور کچھ بات کر لی، رابطہ کسی سے بھی نہیں ہے. اور جب کوئی بات ہونی ہے بیعت کی، ہمیں فلانا بڑے سے میں بھی بیعت ہوں، کیا فائدہ اس بات کا؟ آپ نے کبھی ان سے رابطہ نہیں کیا. اب شیوخ اکثر یہ بات فرماتے ہیں کہ بیعت کرنی ہو تو بھائی بیعت کے بعد کچھ چیزیں ایسی ہے جو کہ توجہ کرنے کی ہیں، آپ ان کو اختیار کرنا. وہ وظائف بتاتے ہیں، یہ وظائف تم نے کرنے روزانہ بیس پہ یا ہفتہ وار بیس پہ ہونے چاہیے. اگر تو وہ وظائف کرتا ہے پھر تو فائدہ ہے، اگر ان وظائف کو نہیں کرتا فائدہ ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا بھی گائے بگائے اپنے حالات کی اطلاع دینی ہے، مجھے گائے بگائے آپ نے خط لکھنا ہے. زندگی میں کبھی خط ہی نہیں لکھا، کبھی اپنے حالات ہی نہیں بتائے. اس بات کا کیا فائدہ، اس بات کا کیا فائدہ؟ اچھا انہوں نے کہا رابطہ بھی ہو جاتا ہے ان سے، سب کچھ ہے. اگر وہ کسی غلطی پر متنبع کرے بجائے اس کو ماننے کے اس پر الٹا غصہ کرنا ہے. بیعت کی ہوئی ہے ہاں جی، اور جب انہوں نے غلطی کی توجہ دلا دی بھائی ایسے نہیں ایسے کرو، اس کی بات کو ماننے کی بجائے اس پہ عمل کرنے کی بجائے غصہ کرنا ہے، اس نے مجھے کہا کیوں یہ کام. اس بیعت کو کیا کرنا ہے؟ اس بیعت کا کیا حاصل ہے؟ اس بیعت کا کیا فائدہ ہے؟ بیعت کا مقصد تو اصلاح ہوتا ہے. اپنے آپ اصلاح کا معنی اپنے آپ کو سنوارنا، اپنے آپ کو ٹھیک کرنا، اپنی زندگی کو سنت کے مطابق ڈھالنا. کس سے آپ بیعت کر رہے ہیں؟ آپ پہلے دیکھیں کہ میرا رابطہ ممکن ہے کہ نہیں. اپنے اصلاح کے لیے شخصی طور پر ان سے رابطہ کر سکتا ہوں کہ نہیں، وہ خود متبع شریعت ہے کہ نہیں، اور میرا مزاج ان سے ملتا ہے کہ نہیں، ان کی مان سکوں گا کہ نہیں مان سکوں گا. پھر آپ بیعت کریں، ورنہ بیعت کا فائدہ نہیں ہوگا. عموماً ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے حضرات بڑے بڑے مشائخ سے بات ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ جیسے تھے ایسے کہ ایسے ہی رہتے ہیں، زندگی میں تبدیلی نہیں آتی. وجہ اس کی یہی ہے کہ بیعت کی ہے لوگ بتانے کے لیے دکھانے کے لیے، لیکن اس بیعت کا جو اصل مقصد تھا وہ کیا ہی نہیں. اچھا ایک اور بات عرض کروں، بیعت جو ہم کرتے ہیں اس کا مقصد تو اصلاح ہے. اچھا بات لوگ بیعت کرتے اس لیے کہ بیعت کریں گے جلدی جلدی مجھے خلافت دے دے. یہ بیعت کیا مقصد ہے؟ اسے خلافت لینا ہے. یہ اسلام مقصد ہی نہیں ہے، یہ دنیا داری میں آ گیا. اور پھر بہت سارے حضرات بیعت کرتے ہیں، وہ جی میں تو اتنے سال سے مرید ہوں، مجھے حضرت نے اب تک خلافت نہیں دی. فلانا بندہ جو ہے وہ ابھی سال بھی نہیں ہوا، اس نے بیعت کر لی، اسے خلافت بھی دے دی. یعنی اپنے پیر پر بیٹھے اعتراض کر رہے ہوتے ہیں کہ میں نہیں خلتا کہ خلیفہ نہیں بنایا، فلانا نے تو خلافت دیتی ہے. ایسی بیعت نفع نہیں دیتی. بھائی خلافت کا مقصد تو یہ ہے کہ آپ اس اہل ہو جائیں کہ آپ کسی اور کی اصلاح کر سکیں. اگر آپ کو شاگرد تک نہیں سمجھتا تو پھر آپ پہ سمجھے بیٹھے ہیں، سمجھو آپ کی اصلاح نہیں ہوئی. ابھی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ فرمایا، ایسے موقع پر کوئی شخصیت ان کے ہاں آئے اور کچھ دیر ٹھہرے، حضرت نے خلافت دی، چلے گئے. کچھ حضرات وہاں کافی دیر سے ٹھہرے ہوئے تھے، ان کو بڑا تعجب ہوا کہ ہم تو بڑی دیر سے ٹھہرے ہوئے ہیں، وہ ہمیں خلافت نہیں ملی. فلاں شخص آئے بہت جلدی جو ہے، آپ نے ان کو خلافت ملی اور چلے گئے. خلافت بھی لے گئے اور حضرت صاحب تعلق مضبوط کر گئے. کس نے ان کو کہا نہیں، یا تو حضرت نے خود محسوس کیا، یا ہو سکتا ہے کسی کی بات کام میں پڑ گئی ہو، تو حضرت نے میری سب یہ وضاحت کرنا ضروری سمجھا. فرمایا بھی بات یہ ہے کہ ہر ایک کی صلاحیت ایک جیسی نہیں ہوتی، صلاحیتیں مختلف ہوتی ہیں. تو یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح کہ لکڑی، جو لکڑی سوکھی ہوتی ہے اس کو آگ جلدی لگ جاتی ہے، اور جو گیلی ہوتی ہے اس کو آگ لگنے میں ذرا دیر لگتی ہے. تو لہذا یہ
خلافت کا اصول اور اس کی امید یہ کوئی چیز نہیں ہے. بیعت کا اصل مقصد اصلاح. جو طریقہ کار شیخ بتائیں اس طریقہ کار کو اختیار کریں. جو وظائف بتائیں ان وظائف کو اختیار کریں اور اپنی زندگی میں ڈالنے کی کوشش کریں, معمول بنانے کی کوشش کریں. پھر بیعت کا فائدہ ہوگا, مگر نہ فائدہ نہیں ہوگا. یہ بات ایک ذہن میں رکھیں. اگر کسی سے بیعت ہیں اور شیخ نے کچھ وظائف بتائے ہیں روزانہ کی بیس پر کوئی ہفتہ واری, تو وہ جو وظائف ہیں وہ وظائف مسنون اعمال کے علاوہ ہیں. مسنون اعمال کے توجہ کرنا, بڑی میں اہم بات بتانے لگا ہوں. آج کل اس میں بڑی کوتاہی ہے. شیخ نے جو وظائف بتائے ہیں وہ وظائف مسنون کے جو روزانہ کی جانے کے اعمال ہیں ان کے علاوہ ہوتے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ شیخ یہ چاہتا ہے کہ جو مسنون اعمال ہیں ان کو نہ کیا جائے, وہ اس میں شامل ہوتے ہیں. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے جو مسنون اعمال روزانہ کی بیس پر ہوتے ہیں ان کا اہتمام نہیں کیا جاتا. جو صرف شیخ نے بتایا نا بس انہی پر اکتفا کر لیتے ہیں. اگر شیخ صاحب نے کہا کہ ایک تسبیح جو لا الہ الا اللہ کر لینا, ایک تسبیح استغفار کر لینا, ایک تسبیح درود شریف کر لینا, ہاں جی صبح کو سورہ یاسین بتائی ہے, مغرب کے بعد سورہ واقعہ بتائی ہے, رات کے وقت جو ہے وہ سورہ ملک بتائی ہے, جمعہ کے دن سورہ کہف بتائی ہے. یہ وظائف جو ہے نا وہ فلاں شیخ کے ہیں, یہ اتنی تسبیحات جو ہے نا وہ تہجد کے بتائی ہیں, ہاں جی اتنی مراقبہ بتایا. اب اسی کو جو ہے وہ اپنے معمولات میں لائے ہوئے ہیں جو روزانہ بیس پر مسنون اعمال ہیں, اس کے علاوہ بھی ان کو اپنی لسٹ سے خارج کیا ہوا ہے. یہ بہت بڑی غلطی ہے. شیوخ کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ روزانہ کی بیس پر جو مسنون اذکار ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے. یہ مقصد نہیں ہوتا کہ جو وظائف ہم بتا رہے ہیں صرف انہی کا خیال کرو, باقی جو اس کے علاوہ مسنون اعمال ان کو چھوڑ دو. یہ مقصد نہیں ہوتا. مسنون اعمال کی اہمیت تو پہلے ہے. ایک مسلمان جو کسی کے ہاں بیعت ہوا یا نہ ہوا, مسنون اعمال کے اختیار کرنے کے معاملے اس کے ساتھ ویسے ہی لگے ہوئے ہیں. یہ شیخ نے وظائف بتائے ہیں یہ مسنون اعمال کے علاوہ ہیں. اس سے مسنون اعمال کی اہمیت کم نہیں ہوتی. مسنون اعمال اپنی جگہ کرنے ہوں گے, جس طرح کے صبح کے اذکار ہیں, دعائیں ہیں, شام کے اذکار ہیں, دعائیں ہیں. تو یہ مسنون جو دعائیں اور اذکار ہیں یہ اپنی جگہ اہمیت کے حامل ہیں. شیخ کے بتائے ہوئے وظیفے سے ان کی اہمیت زیادہ ہے. ان کو ضرور کرنا, ان کو نہیں چھوڑنا. ہمارے یہاں بسا اوقات جو ہے ان کو چھوڑ دی جاتا ہے اور بسا اوقات ہم سمجھتے ہیں شیخ نے یہ بتایا نہیں. حالانکہ شیوخ کا یہ مقصد نہیں ہوتا. شیوخ کا مقصد ہوتا ہے کہ یہ تو روزانہ کے معاملے تو کرنے ہی کرنے ہیں ہر ایک نے, یہ اضافی یہ تم نے کرنے ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں اضافے والے ہیں نا وہ اصل اعمال ہیں جو مسنون ان کو چھوڑ دو. جو صبح کے اذکار ہیں, دعائیں ہیں, وہ کب کیے جاتے ہیں؟ فجر کی نماز کے بعد. شام کے اذکار کب کیے جاتے ہیں؟ عصر کی نماز کے بعد. تو جو صبح شام کے اذکار ہے یہ اپنی جگہ اہمیت کے حامل ہے. اور ہمارے یہاں جو مدارس میں پڑھنے والے حضرات طلبہ ہیں یا اساتذہ علماء ہیں, اب اس میں بھی صبح شام کے اذکار میں کمی ہونے لگی ہے کہ توجہ نہیں ہے, بس اوقات زبانی یاد نہیں ہے. حالانکہ جب مدرسے میں ہم نورانی قاعدہ پڑھتے ہیں نا تو نورانی قاعدے کے بعد نماز حنفی پڑھتے ہیں, اور نماز حنفی کے اندر وہ سارے اذکار جو ہے دعائیں وہ یاد کی جاتی ہیں, وہ سنائی جاتی ہیں. وہ یاد کرنے کے بعد پھر آگے جو ہے نا تیسرا پارہ شروع ہوتا ہے. ہم نے یاد کی ہوتی ہے, سنائی ہوتی ہے, امتحان دے کے بس اوقات 100 نمبر بھی لیا ہوتا ہے, لیکن عملی زندگی میں چونکہ وہ ہوتے نہیں ہیں اس لیے وہ اذکار بعد میں بھول جاتے ہیں. اگر آپ یہ چاہتے ہیں
کہ وہ اذکار اور دعائیں آپ کو یاد رہیں، تو پھر روزانہ کی بیس پر ان اذکار کا اہتمام کرنا ہوگا کہ ان کو یاد کر لیں، ان کو پہلے یاد کر لیں۔ یاد کرنے کے طریقے بڑے ہیں، اپنی جیب کے اندر نماز حنفی رکھ لیں یا اور اذکار والی کتاب رکھ لیں، جس طرح کہ شیخ الاسلام مفتی متقی عثمانی صاحب کتاب پر نور دعائیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے رسائل اس طرح موجود ہے، اور مختلف چھوٹی موٹی کتابیں ہیں، اپنی جیب میں رکھ لیں، تھوڑی تھوڑی کر کے یاد کر لیں۔ آج ایک دعا یاد کر لی، دو کر لی، پھر تین، پھر چار، اس طرح یاد کر لیں۔ یاد کرنے کے بعد روٹین کے مطابق یہ وقت طے کر لیں کہ میں نے اذکار اس وقت پڑھنے ہیں۔ اس طرح کہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اشراق کی نماز تک اسی جگہ بیٹھ کر اذکار کرنے کی بڑی فضیلت ہے۔ تو اگر آپ کے پاس موقع ہے اور آپ کی ترتیب کچھ ایسی ہے کہ آپ بیٹھ کے پڑھ سکتے تو پڑھیں، لیکن اگر آپ کی ترتیب اس کے علاوہ ہے تو آپ بلا شبہ آواز اٹھ کر آپ چلتے پھرتے بھی اپنے معمولات کو پورے کر سکتے ہیں، اذکار چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کو پڑھنا بھی جائز ہے۔ شام کے وقت بھی ایسا ہے، اگر آپ کو عصر کے بعد فرصت ہے، منی 24 گھنٹے بعد آپ نے کوئی ضروری کام کرنا ہے، اپنے اذکار چلتے پھرتے ہی پڑھ سکتے، اگر بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے یہ الگ بات ہے کہ عصر کے بعد کیا اذکار غروب آفتاب تک بیٹھ کے پڑھنا اس کی خاص فضیلت ہے، لیکن اذکار چھوڑنے نہیں چاہیے۔ یہ اذکار یاد کریں، ایک ایک دو دو دعائیں کر کے یاد کریں۔ میں خود پہلی مرتبہ عمرے پہ گیا تو کچھ نہ کچھ دعائیں یاد تھیں، تو اذکار بھی یاد تھے، تو پہلی مرتبہ اپنا عمرے پہ گیا، میں نے کہا یار وہاں جائیں گے تو فارغ ہوں گے، تو لہٰذا میں کافی ساری اذکار والی دعائیں جو ہے میں نے خاص طور پہ جیب میں ڈال لی۔ میں نے کہا بھی اپنا کتابیں جو ہے چھوٹی چھوٹی وہ جیب میں ڈال لی۔ میں نے کہا فرصت کے اوقات میں جو ہے نا جتنے اذکار یاد نہیں ان کو یاد کرنا ہے، تو وہاں فرصت ہوگی، وہاں بندے کا دل چاہتا ہوتا ہے زیادہ مسجد نبی میں ٹھہروں، مسجد حرام میں ٹھہروں، تو وہاں نوافل کے وقت بندہ نوافل پڑھ لیتا ہے، جب نوافل کے وقت نہیں ہو بندہ اذکار کر لیتا ہے، یہ اذکار یاد کر لیتا ہے، یہ پڑھ لی۔ واقعی الحمدللہ اس چیز نے فائدہ دیا کہ بہت سارے اذکار ایسے تھے، بہت ساری دعائیں ایسی تھیں کہ جو یاد نہیں تھی وہ ایک ایک کر کے یاد کی، تو اب الحمدللہ اس کا اہتمام شروع ہو گیا ہے، تو اب وہ بھولتی نہیں ہے۔ تو میرے بیٹوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ جو بیعت ہے اس کا مقصد اصلاح ہے اور زندگی کو سنت کے مطابق ڈھالنا ہے۔ بس اوقات تمہارے ہاں ان معمولات کی طرف توجہ نہیں ہوتی، اصل نماز کی بات کے اذکار ہیں ہمارے عموماً، بس اوقات پکے نمازی بھی نماز کی بات کے اذکار نہیں کرتے، ایک صبح و شام کے اذکار ہے، ہر نماز فرض نماز اسلام بیرا اس کے بعد اذکار ہے، اس کا اہتمام نہیں ہوتا، توجہ نہیں ہوتی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرض سے فارغ ہونے کے بعد اذکار کا اہتمام کرتے تھے، جو نماز سے سلام پھرتے ہیں اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، چوتھا کلمہ پڑھتے تھے، ہاں جی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ آیت الکرسی پڑھتے تھے، اللہم انت السلام منک السلام تبارک ربنا یا ذا الجلال والاکرام دعائیں پڑھتے تھے، ہاں جی، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ جو نماز کی بات کی دعائیں اذکار ہیں اگر ہمیں یاد ہوں گی تو ہم پڑھنے کا اہتمام کریں گے۔ میرے بھائیو، دوستو، عزیزو، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اصلاح کی طرف توجہ دیں۔ اگر کسی کی بیعت نہیں کی تو بیعت کریں، اگر بیعت کی ہے انہوں نے جو وظائف جو طریقہ کار بتایا اس طریقہ کار کو اختیار کریں، اور اس کے ساتھ مسنون اذکار کو نہ چھوڑیں، مسنون اذکار کا ضرور خیال کریں۔ اور بیعت کا مقصد اصل جو ہے نا، میں نے عرض کیا، وہ اپنی اصلاح ہے۔ اگر آپ کئی سال سے کسی شخصیت کے ہاں بیعت ہیں لیکن اس کے باوجود اصلاح والا معاملہ ہی نہیں ہے، آپ نے کبھی ذاتی طور پر اپنے گناہ کے متعلق کبھی بتایا ہی نہیں ہے کہ میرا یہ گناہ ہے، میری یہ غلطی ہے، میں اسے مبتلا ہوں،
میں کیسے جو ہے نا اسے چھٹکارا پاؤں؟ اگر آپ 16 سال سے بیعت ہے، کبھی آپ نے اسے توجہ نہیں کی، تو بیعت کا مقصد آپ کو حاصل نہیں ہوا۔ وہ مشائخ کہا کرتے ہیں نا، ان کا فرمانا ہے کہ بھئی دیکھو اپنا جو پیر ہے، اپنا جو مرشد ہے، تو اس کو اپنا گناہ بتانا یہ عیب نہیں بلکہ یہ خوبی ہے، وہ بیٹھا ہی اس لیے ہے۔ اور پیر جو ہوتا ہے، جو شیخ ہوتا ہے، وہ اپنے مرید کی غلطی کو دیکھ کر یا گناہ کو سن کر یا دیکھ کر وہ نفرت نہیں کرتا، بلکہ اس کو اس گناہ سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور پیر کی مثال بالکل ماں کی طرح ہے۔ ماں جو ہوتی ہے اس کو اپنے بچے پر لگا ہوا گند برا محسوس نہیں ہوتا، بلکہ ماں کے بجائے میرے بچے نے پیشاب کر لیا، اس نے شلوار کے اندر ہی پوٹی کر لی ہے، اب بدبو جو ہے نا دور دور سے اس تک آ رہی ہے، مکھیاں ارد گرد بھنک رہی ہیں، ہاں جی، یہ بچے کی ناک بہ رہی ہے، ہاں جی، وہ ناک سے نکل بنے کہاں تک پہنچی ہوئی ہے۔ ماں اپنے بچے سے نفرت نہیں کرتی بلکہ اپنے بچے کے گند کو صاف کرتی ہے۔ اس طرح شیخ، اس طرح پیر، وہ اپنے مریض سے نفرت نہیں کرتا بلکہ اس کے گند کو صاف کرتا ہے۔ یہ کہنا کہ اچھا میں نے ان کو بتایا تو ہاں جی اچھے کہ اچھے یہ گناہ بھی کرتا ہے، یعنی یہ تو بیوقوفی ہے۔ پھر اس کو جو ہے نا پیر بنایا کیوں ہے؟ اگر اس کو اپنے گناہ نہیں بتانے، اگر اس کو اپنی غلطی نہیں بتانی، پھر اس سے بیعت کیوں کی ہے؟ پھر مقصد یہ کہ اپنے فیشن کے لیے بیعت کی ہے، آپ اصلاح چاہتے ہی نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، دوستو، عزیزو، بیعت بھی ضروری ہے اور اصلاح بھی ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ بیعت کو ضروری نہیں سمجھتے اور بہت سارے لوگ بیعت کرنے کے بعد اصلاح کو ضروری نہیں سمجھتے۔ اصلاح کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ان کے دل میں، بیعت کی اہمیت اپنی جگہ ہے اور بیعت کرنے کے بعد اصلاح کی اہمیت اس سے زیادہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ۔ فرمایا جو بندہ نیک اعمال کرے گا، ہاں جی، مرد ہو یا عورت ہو، اور مسلمان بھی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں فلنحیینہ حیاتا طیبہ، ہم اس کو ایک پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ تو نیک اعمال، ایمان اور اعمال صالحہ، اس کی وجہ سے اگر پاکیزہ زندگی عطا ہوتی ہے تو یہ تبھی ہوگی جب ہم اپنی اصلاح کی فکر کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی اصلاح کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔